میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اپنا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر بلایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مکی دور تھا، تاریخی اعتبار سے بڑا اہم دور تھا۔ بڑے بڑے واقعات اسلامی تاریخی اعتبار سے پیش آئے، اور بڑے بڑے سورما جو اسلام کے مسلمانوں کے مخالف تھے وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کے جو خلاف اور اسلام کے جو خلاف سورما تھے، ان کا پاور ذرا کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف آواز کرنا بہت ہی محدود انداز میں باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، مزیدار بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر سن کر قریش مکہ کے فکر و تردد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی، اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ ہی کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے، مگر وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز بلند کرنے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو پھر دم لیتے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پھر مارنا شروع کرتے، غرض کہ مسلمانوں کو اسلام سے مرتد بنانے میں، دین اسلام سے مرتد بنانے میں بے حد کوشش کی اور ناکام رہے، کامیابی نہیں ملی ان کو۔ بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر کار ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں، اس فتنے کے بانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ یہ عزم ظاہر کیا کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے بازو ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ چاہتا ہے، آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے بڑے زور اور شور سے اب
حضرت عمر فاروق کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا جس کا ارادہ تم نے کیا ہے تو یاد رکھو کہ تمہیں میں 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی انعام کے طور پر دوں گا۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا۔ کس سے کہا؟ عمر سے کہا کہ اگر تم نے یہ ارادہ پورا کر دیا، یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹنیاں تجھے دی جائیں گی۔ 100 اونٹنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اہل عرب کے نزدیک بہت بڑی مالیت اور بہت بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح اس کے ساتھ پھر جو ہے 1000 اوقیہ چاندی بھی کوئی معمولی انعام نہیں تھا۔ تو ابو جہل نے انعام رکھا، ابو جہل نے گفٹ طے کیا کہ اگر تم نے کام کر دیا تو تمہیں 100 اونٹنیاں دی جائیں گی پلس 1000 اوقیہ چاندی بھی دی جائیں گی، انعام کے طور پر دیا جائے گا، تم مالدار ہو جاؤ گے، بے شمار دولت تمہارے پاس آ جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلح ہو کر شمشیر برہنہ لے کر نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو شروع کی۔ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عمر برہنہ شمشیر لے کر، تلوار لے کر کہیں چلے جا رہے ہیں تو پوچھا کہ اے عمر، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہاں جاتے ہو؟ کس کام سے نکلے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ قریش کے اس مصیبت کو اور ان کی 20 تدبیروں کو آج آسان کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے خاتمے کے لیے قریش نے 20 مرتبہ تدبیریں کی اور مختلف مشورے کیے، لیکن آج تک کامیابی نہیں ملی۔ لیکن آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اس فتنے سے ہمیشہ کے لیے قریش کو نجات مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جب پوچھا تو کہا کہ میں خاتمے کے لیے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے جاتا ہوں۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ تمہیں بنو ہاشم، بنو زہرہ اور اسی طرح جو دیگر قبیلے ہیں، کیا ان سے ڈر نہیں ہوتا؟ یہ لوگ تو بدلے میں تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں اتنی جرأت اور ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بوکھلا گئے، پریشان ہو گئے اور غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس کے حمایتی ہو، لاؤ اپنی تلوار کا تجربہ سب سے پہلے تمہارے اوپر کروں کہ پہلے تمہارا خاتمہ کر دوں، تمہیں قتل کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے گھر کے اندر اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوش اور جذبے تھے نکلے تھے، ٹھنڈے پڑ گئے اور مزید جو ہے غصے سے بھڑک بھی اٹھے۔ ایک طرف تو بہن کے اسلام لانے کی خبر سن کر سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر اپنے بہن اور بہنوئی کے خلاف جو غصہ تھا وہ بھڑک اٹھا۔
اب عمر جو ہے اسی وقت اپنے بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں اپنے بہن کے گھر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رخ کا پھر جانا گویا اسلام کی طرف پھرنا تھا۔ چنانچہ اپنی بہن حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، جہاں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بہن اور حضرت عمر کی بہن فاطمہ کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو پریشان بھی ہوئے۔ میں نے کہا اسلام لانے سے پہلے عمر کا رعب اور دبدبہ پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ اب حضرت خباب ابن الارت ڈرنے لگے، لیکن کرتے کیا؟ گھر ہی کے اندر جو ہے کسی جگہ وہ چھپ گئے اور وہ اوراق جن پر قرآن لکھا ہوا تھا اور جن اوراق سے دونوں کو تعلیم دے رہے تھے وہ جلد بازی میں، بعض نے لکھا ہے کہ باہر ہی رہ گیا، بعض نے لکھا ہے کہ ان کو چھپا دیا گیا۔ الغرض جو بھی ہو، چاہے چھپا دیا ہو یا باہر ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دستک دی، دروازہ بہن نے کھولا، کھولتے ہی سب سے پہلا سوال جو حضرت عمر کا تھا وہ کہنے لگے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اتنے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑی، یعنی اپنے بہنوئی کی طرف۔ حالت غصے میں تھے، لپک پڑے، حضرت سعید کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ جب جان کا خطرہ محسوس کیا ان کی بہن نے تو انہوں نے چھڑانے کی ہمت کی اور جا کر چھڑانا چاہا اور اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اتنے میں بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، لیکن بہن کی جرأت کا یہ عالم تھا کہ کہنے سے باز نہ آئی اور انہوں نے جملے کہے، یا عمر قد اسلمنا وتابعنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں عمر ہم اسلام لے آئے۔ کیونکہ حضرت عمر نے مارا بھی اور پوچھا کہ تم اس مسلمان کیوں ہوئے، کیوں اسلام لے آئے؟ تو اس کے جواب میں بڑا دلیرانہ جواب دیا۔ بہن نے کہا کہ ہاں عمر ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم اسلام قبول کر چکے، ہم ایمان لے آئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ افعل ما بدأ لک افعل ما شئت، اب تم جو چاہتا ہے وہ کر گزر، تم جو چاہتے ہو وہ کر لو، ہم تو اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ دوستو، چونکہ بہن کو مارنے کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ بھی آئی تھی اور سر میں سے خون بھی نکلا تھا، حضرت عمر نے نگاہ اٹھا کر جب بہن اور بہنوئی کو دیکھا تو دیکھا کہ بہن کا چہرہ خون سے تر بتر تھا، شرم بھی آئی، اب تھوڑا غصہ ٹھنڈا بھی ہو چلا تھا، یعنی غصے کا طوفان جو ہے، جو غیظ تھا اور جو طیش تھا وہ بالکل قدرے دھیما پڑنے لگا تھا اور چہرے کے اوپر شرمندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا وہ کلام، وہ صحیفہ جو تم پڑھ رہے تھے، وہ کلام جو تم پڑھ رہے تھے اسے دکھاؤ اور سناؤ۔ ان کی بہن کو موقع ہاتھ آیا، اس کے بعد کہا
کہ اے عمر تم تو نجس ہو، تم ناپاک ہو، اور حالت ناپاکی میں اللہ کا کلام کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا۔ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر کے آؤ، تمہیں دکھایا جائے گا، پڑھ کر سنایا جائے گا۔ چنانچہ دوستو بزرگوں فرماتے ہیں کہ بہن نے بڑے پیارے انداز میں حضرت عمر کی سنجیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ تم ناپاک ہو، پاک ہو کر آؤ، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور تم اس وقت مشرک ہو، شرک کرنے والے ہو، کفر کرنے والے ہو، لہذا تم ناپاک ہو، پاک ہونے تک تمہارے سامنے قرآن نہیں لایا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل فرمایا، پاک ہو کر تشریف لائے، لانے کے بعد جو ہے وہ کلام آپ کے سامنے لا کر رکھا گیا، وہ اوراق رکھے گئے جن پر قرآن کریم لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے وہ قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ کی آیت کے اوپر آپ پہنچے کہ آپ کی کیفیت بدل گئی، حالات تبدیل ہو گئے، پہلے جو غصہ تھا، جو کیفیت تھی، اب باقی نہ رہی۔ کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے، بڑا شیریں کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے، یہ کلام تو میرے قلب کے اوپر اثر کرتا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ حضرت خباب جو پہلے اسی گھر کے اندر چھپ گئے تھے، یہ کلام، یہ باتیں اور یہ آوازیں حضرت عمر کی زبان سے جو باتیں نکلی تھیں، سننا تھا کہ آپ سن کر باہر نکلے اور کہنے لگے اے عمر مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اے عمر تمہیں مبارک ہو، لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ کل ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تھا، آپ نے دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا فرمائی تھی کہ الہی حضرت عمر بن خطاب یا ابو جہل سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ان دونوں میں جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو اسلام سے قوت عطا فرما، ان کو طاقت، ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تو یہ جملے کہتے ہی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ چلو مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرو، میں بھی اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور دار ارقم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا رعب اور دبدبا تھا اسلام لانے سے پہلے دوستو بزرگوں، اور اسلام لانے کے بعد ان کی حالت دیکھیں کہ کیا ہو رہی ہے۔ پہنچ رہے ہیں دار ارقم میں، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں اسلام لانے والے جتنے اشخاص تھے ان میں سب سے آخری شخص تھے، جس کے بعد دار ارقم میں کوئی اسلام نہیں لایا۔ الغرض روانہ ہو گئے، ہاتھ میں شمشیر برہنہ ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، لیکن آپ کا سفر جو تھا محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کا تھا۔ پھر بہن کے گھر کی طرف آپ کا سفر ہوا تو گھر تک جو تلوار تھی اس کی کیفیت الگ تھی، جو غصے کا عالم تھا وہ بالکل الگ ہی تھا، لیکن اس کے بعد آپ کا قلب جس طرح پلٹا، فرماتے ہیں کہ تلوار کی کیفیت بھی بدل گئی۔ ہاتھ میں برہنہ تلوار تو ہے
لیکن کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ اسلام لے آئے ہیں اسی طرح لگتا ہے کہ تلوار بھی اسلام لا چکی ہے، تلوار بھی مسلمان ہو چکی۔ پہنچے دار ارقم کے اندر، دروازہ بند، دروازہ جو ہے بند ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے، اندر صحابہ کرام ہیں اور آپ کے چچا رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو چند دن پہلے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اندر سے صحابہ نے جھانک کر دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خیر عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ تک یہ بات پہنچی کہ عمر ننگی تلوار لے کر باہر کھڑا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اگر عمر آنا چاہتا ہے آنے دو، اگر ان کا ارادہ نیک ہے، پاک ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ارادے کے اندر کوئی خلل ہے اور ارادے کے اندر کوئی گڑبڑی ہے تو ان کے ہاتھ میں جو ننگی تلوار ہے اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کس نے کہا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ چنانچہ آنے کی اجازت دی گئی، اندر آئے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد عمر فاروق کے سامنے آپ گئے اور آپ کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، اے عمر، کیا تم اب بھی باز نہیں آتے؟ آج بھی تم باز نہیں آتے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرشار تھے، شرمندہ تھے، نگاہیں نیچی کی اور کہا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے تو فرط مسرت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اور سارے عرب کے اندر لرزہ طاری ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کی بات سن کر چنانچہ سب لوگ خوش ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہوئے۔ دوست بزرگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ کو قتل کرنے آئے تھے اور اسلام لانے کے بعد کی حالت دیکھیے۔ اسلام لانے سے پہلے ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ آفر دیا تھا کہ 100 اونٹنیاں انعام کے طور پر دوں گا، 1000 اوقیہ چاندی انعام دیا جائے گا اگر تم رسول اللہ کو قتل کر کے آتے ہو۔ اب جو ہے ایمان لا چکے تو کیفیت بدل گئی، حالت بدل گئی۔ اب دیکھیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مکار اور عیار ابو جہل کے پاس سب سے پہلے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ ابو جہل کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل باہر آتا ہے۔ ابو جہل خوش ہو رہا تھا کہ شاید میں نے جو آفر دیا تھا کہ رسول اللہ کو قتل کر کے آتے ہی 100 اونٹ دی جائے گی اور 1000 اونٹیاں چاندی دی جائے گی، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ کام شاید تمام کر دیا ہوگا۔ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا، کیا ہو تمہارا خیر مقدم ہے، تمہارا استقبال ہے، کس نیت سے یہاں آئے ہو؟ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں اسلام لا چکا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن چکا ہوں۔ وہاں جانے کا مدعا کیا تھا؟
کہ آپ اسلام کے رسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن کو جا کر جلائیں اور یہ کہیں، خوشخبری دیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا ہے، سنتے ہی ابو جہل بالکل جھلا کر وہاں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، رکا نہیں۔ دوستو بزرگوں، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے واپس تشریف لے آئے، وہاں سے واپس تشریف لے آئے، دوبارہ آپ نے بھی ان کو نہیں بلایا۔ اب حضرت عمر اسلام لا چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اب تک دار ارقم کے اندر اذان دی جاتی رہی، اب دار ارقم میں اذان نہیں ہوگی، اب یہاں کی اذان جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا، چھپ کر مسلمان دار ارقم میں نماز پڑھتے رہے، اپنے گھروں میں پڑھتے رہے، لیکن اب علی الاعلان کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی جائے گی، دیکھا جائے گا کس کے جان میں اتنی دم ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ چنانچہ علی الاعلان جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر اذان دی گئی اور نماز پڑھی گئی۔ شروع میں مخالفت ہوئی، کچھ لوگ مخالفت کرتے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر بات جیسے ہی پرانی ہوئی تو ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی علی الاعلان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا فائدہ یہ ہوا، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو دشمن اسلام تھے، دشمنان اسلام تھے، وہ سب جو ہے اب دبے دبے انداز میں مخالفت کر رہے تھے۔ کسی کو ہمت اور جرأت نہیں ہوتی ہوئی کہ علی الاعلان جو ہے اسلام کی مخالفت کی جائے، تو یہ بڑا فائدہ ہوا۔ اذان بھی ہونے لگی اور نماز بھی خانہ کعبہ ہی کے اندر ہونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار روب انسان تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ دوستو بزرگوں، اسلام لانے سے پہلے بعض دفعہ جو ہے آپ کے والد آپ کو تانا دیتے کہ عمر، تجھے تو بکریاں بھی چرانا نہیں آتا، تم کس طرح زندگی کرو گے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو اس زمانے کے اندر بھی بس ایک مسئلہ تھا، یعنی جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انت جبار فی الجاہلیہ، کہ تم زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر معلوم ہوتے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو بزدل نظر آ رہے ہو کہ زکوٰۃ کے منکرین کے بارے میں تمہارا الگ جو ہے خیال ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اختلافات آتے رہے اور موقع سے جو ہے وہ ایسے مسائل حل بھی ہوتے رہے، لیکن ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ اور بہت ہی فضیلت والے شخص ہیں کہ ان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ حضرت عمر ایک ایسے صحابی رسول ہیں کہ اللہ نے آپ کی زبان پر بھی اور آپ کے قلب اطہر پر بھی جو ہے حق کو جاری فرما دیا۔ کیا مطلب کہ انسان کے اندر جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو دل ہے، ایک زبان ہے۔ جب دل کے اندر کوئی بات آتی ہے، دل کے اندر حق یا ناحق کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اتنے فضیلت والے صحابی تھے کہ اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر اور اسی طرح آپ کی زبان پر بھی حق کو جاری فرما دیا تھا کہ جو بات آپ کے دل کے اندر پڑتی اسی بات کا اظہار آپ زبان سے کرتے، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ آپ کچھ سوچ بھی نہیں
نہیں سکتے تھے اور آپ کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو سوچتے تھے وہی عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو دوستو آپ جب اسلام لے آئے تو حالت ہی بدل گئی۔ اللہ نے آپ دونوں کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، اسلام پھیلا اور بڑھا۔ جب آپ اسلام لے آئے تو آپ سمیت تقریباً 40 حضرات مسلمان تھے۔ کہاں؟ مکے کے اندر۔ وہ احباب جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے ان کی تعداد ان کے علاوہ تھی، تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے بہت کم اس وقت تھی، لیکن آپ دونوں یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کی ترقی جو ہے ہونی شروع ہوئی۔ تو اسی طرح یہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ سارے عالم کے اندر اسلام چھا گیا۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور اعمال کی درستگی کے ساتھ تبلیغ اسلام کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔